اس کے باوجود آپ کی نہ صرف بطور لیفٹیننٹ جنرل ترقی ہوئی بلکہ آپ کو ISI کے سربراہ کا عظیم الشان منصب بھی عطا ہوا، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہوا۔ اچھا یہ ہو گیا، یہ انہوں نے کلپ ٹویٹ کیا ہے۔ اب میں آپ کو جلدی جلدی سنا دوں ذرا کیپٹن صفدر نے کیا کہا اور انہوں نے کیا کہا ایاز صادق نے، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس میں ان کو کتنی کامیابی مل سکتی نہیں مل سکتی اور ادارہ کیا اس پہ ریئیکٹ کر سکتا ہے۔ جنرل باجوہ آج دبئی میں مزے کر رہے ہیں، قوم جو مہنگائی میں مر رہی ہے وہ مہنگی شاپنگ کر رہے ہیں، اور ان کی فیملی جو ہے وہ پیلا سونا نہیں سفید سونے کی شاپنگ رات کو ہوئی ہے۔ تو خدا کے لیے واپس آؤ بھائی صاحب، کیا اس پاکستان کو لوٹنا ہی آپ کا مقصود تھا؟ اب جنرل باجوہ نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کیا۔ ثاقب نثار اور جنرل باجوہ اصل ہماری قوم اور ریاست پاکستان کے مجرم ہیں۔ جنرل باجوہ جو سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف، آئین نے ان کو 3 سال کے لیے بنایا تھا، پھر انہوں نے بازو مروڑ کر 6 سال کر لیے۔ آج کل دبئی میں انجوائے کریں اور میں عدالتوں میں کھڑا ہوں۔ باجوہ صاحب آپ کو آنا پڑے گا، آپ ریٹائرڈ جنرل ہیں اور میں ریٹائرڈ کیپٹن ہوں، فرق کوئی بھی نہیں ہے۔ اب دونوں ریٹائرمنٹ کی لسٹ پہ لائن میں کھڑے ہیں، آپ اس مقدمے میں پیش ہوں گے کہ آپ نے کیوں فیض حمید کو دباؤ میں رکھا اور اس نے مصدق عباسی کو رکھا اور اس نے آگے ہوم سیکرٹری کو رکھا اور یہ FIR ہوئی۔ اگر اچھا یہ ہو گیا، اب آ جائیں کہ انہوں نے کیا کہا ایاز صادق صاحب نے۔ وہ جو بیساکیاں تھیں، اب میں یہ جو 20 سیٹوں پہ پنجاب میں الیکشن ہوا تھا پروونشل اسمبلی کا، مونس کے اور پرویز الہی صاحب کے سٹیٹمنٹ کے بعد کیا یہ نہیں لگتا کہ باجوہ صاحب کا اس میں بھی ہاتھ تھا؟ انہوں نے تو اوپنلی کہہ دیا نا۔ تو یہ جو ہمارا 3-4 ہزار کا جو مارجن تھا، یہ مارجن مجھے لگتا ہے کہ باجوہ صاحب نے کرایا۔ میں بڑے کلیئرلی یہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جب ہم جاتے تھے وہاں نہ ان کا کوئی دفتر ہوتا تھا، نہ کوئی پولنگ ایجنٹ ہوتا تھا، نہ لوگ بیٹھے ہوتے تو ووٹ پڑ گیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ اتنا بھی لوگوں کی پٹیاں نہیں بندھی ہوئی۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ بیساکیاں۔ اچھا جی، یہ آپ نے سارے بیانات سن لیے، جو صورتحال ہے وہ سن لی۔ اب آتے ہیں ان پوائنٹس کے اوپر کہ یہ اب انہوں نے فیصلہ کیا کیوں ہے۔ پہلی تو وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ان کے پاس کوئی اور چیز ظاہر ہے نہیں ہے بیچنے کے لیے، اور اب جو انہوں نے پچھلے 11 ماہ میں جو تباہی اور بربادی کی، جو ملک کی انہوں نے بنیادیں ہلا دی، جو بنیادیں کھوکھلی کر دیں، جو اس وقت ملک کی بقا کو خطرہ جو ہے وہ لاحق ہے۔ ماہرین معاشیات جو ہیں وہ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی بقا خطرے میں ہے۔ خدا نہ خواستہ یہاں تک یہ باتیں ٹی وی پہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ٹی وی پہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے جو ہے ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ خطرے میں۔ یہ حالانکہ نہیں یہ بات ہونی چاہیے ٹی وی چینل کے اوپر، لیکن ظاہر ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اب ان کو یہ ہے کہ ہم پچھلے 11 ماہ کے تو کوئی حساب دے نہیں سکتے، 10 ماہ کا تو حساب دے نہیں سکتے جو پاکستان کے ساتھ ہم نے کیا ہے، تو وہ 2017 میں لے جائیں کہ 2017 میں بہت دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھیں اور یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا، اور بس جو ہے نا وہ اس وقت کے اقدامات جو ہیں ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، تاکہ ان 11 ماہ کے اوپر توجہ نہ جائے۔ پھر اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ سے آپ ان کی زبان سے گالم گلوچ، سخت گفتگو، یہ چیزیں زہریلی باتیں نکال دیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی جب کمپین کریں گی آگے کیا بتائیں گی کہ یہ 11 ماہ میں کیا کیا ان کے چچا نے، ان کے والد نے کیا کیا، کیونکہ یہ جتنی چیزیں ہوئی حکومت لینے سے لے کے حکومت چلانے تک ہر چیز میں نواز شریف آن بورڈ تھے۔ نواز شریف یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آن بورڈ نہیں تھے، ہر فیصلہ ان کی مرضی سے ہوا ہے، یہ اقتدار لینے سے لے کے اور آگے اقتدار چلانے تک، اور ہر چیز میں وہ آن بورڈ تھے۔ یہ اب ایک نیا بیانیہ یہ بھی بنایا جائے گا میاں صاحب تو بیچارے بھولے ہیں، سادہ ہیں بیچارے، پتہ نہیں کانوں سے نوالے لیتے ہیں، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو سوئے ہوئے تھے تو یہ سارے فیصلے ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، ہر چیز میں میاں نواز شریف کی مشاورت، مرضی، اپروول شامل تھی۔ اب دیکھیں ان کو اس بیانیے کا کسی صورت بھی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے اب ایک چیز اور یہ ہوگی کہ یہ جب یہ کریں گے تو ان کے پاس پہلے تو یہ 11 ماہ کا حساب دیں گے نا، 10-11 ماہ کا، کہ اگر جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ غلط تھے، آپ کو پہلے پتا تھا، یہ میاں نواز شریف کو میں نے سنایا کہ جنرل باجوہ صاحب آپ کو حساب دینا ہوگا، جنرل فیض آپ کو حساب دینا ہوگا۔ جب شباز شریف وزیر اعظم بنے تو جنرل فیض کور کمانڈر تھے، باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، تو کیوں نہیں آپ نے ان کا احتساب کیا اگر وہ اتنے غلط تھے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اگر باجوہ صاحب، یہ تو ان کی تقریریں جو ہیں یہ 2018 کے حوالے سے میاں نواز شریف کے 17 اور 18 کے حوالے سے، تو آپ نے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ کیوں دیا تھا؟ ان کی ایکسٹینشن کی قانون سازی کے اوپر ووٹ کیوں نہیں دیا تھا؟ مریم نواز صاحب سے جب سوال ہوا تو نیکسٹ کویسچن پلیز کیوں کیا؟ آپ نے زبان کیوں نہیں کھولی باجوہ صاحب کے خلاف جب آپ اقتدار میں آئیں؟ اب آپ جو ہے
آپ سے ہوا کچھ نہیں ہے، آپ نے ملک تباہ کر دیا، برباد کر دیا، تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ باجوہ صاحب کو گالیاں دے کے اور آپ بری ذمہ ہو جائیں گے؟ آپ یہ میاں نواز شریف جو ہے وہ خود وہاں پہ بیٹھ کے کیا کیا باتیں کرتے رہے. میاں نواز شریف نے پارٹی کو حکم دیا کہ باجوہ صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، ان کو کچھ نہیں کہنا اور ساری چیزیں. اور اس کا دیکھیں ان کو ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس سارے سے اب نون لیگ کیا کہتی ہے. پہلے میں نون لیگ کا بتا دیتا ہوں. نون لیگ کے ایک بندے سے میری بات ہوئی، میں نے کہا جی آپ یہ کرنے جا رہے ہیں تو ادارہ ریئیکٹ کرے گا، ادارہ ریئیکٹ کرے گا، آپ کو نقصان ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ادارہ ریئیکٹ نہیں کرے گا. میں نے کہا کوئی نہیں کرے گا. نون لیگ یہ کہتی ہے کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف نہیں بنوانا چاہتے تھے. نون لیگ یہ کہتی ہے کہ باجوہ صاحب نے آخری لمحے تک جو ہے وہ ریزسٹ کیا. نون لیگ یہ کہتی ہے کہ باجوہ صاحب تو خود ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے اور وہ مارچ تک کنٹینیو کرنا چاہتے تھے کم از کم. اور باجوہ صاحب جو ہے وہ ان کو بنانا بھی نہیں چاہتے تھے، باجوہ صاحب کسی اور کو بنانا چاہتے تھے. تو نون لیگ کہتی ہے کہ جب عاصم منیر صاحب کو اس بات کا پتہ ہے کہ باجوہ صاحب ان کو نہیں بنانا چاہتے تھے تو جو ہے وہ کیوں عاصم منیر صاحب جو ہے وہ ریئیکٹ کریں گے. دوسرا نون لیگ کے سورسز یہاں تک بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ آئی ایس آئی میں ایک اہم شخصیت کو، ڈی جی آئی ایس آئی نہیں ایک اور شخصیت کو باجوہ صاحب چینج کرنا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں کر پائے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کیوں ریئیکٹ کرے گا، آئی ایس آئی کیوں ریئیکٹ کرے گی باجوہ صاحب کو جب نون لیگ گالیاں دے گی تو وہ بھی ریئیکٹ نہیں کریں گے. تو نون لیگ کانفیڈنٹ ہے کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے وہ نہیں کرے گا. لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ باجوہ صاحب کا ذکر کریں گے اور فیض صاحب کا تو وہ کہتے ہیں کہ فیض صاحب پہ تو ادارہ بالکل نہیں کر سکتا کسی بھی صورت میں، کیونکہ وہ فیض صاحب کے تو پہلے اختلافات تنازعات وہ چاہے موجودہ جو آرمی چیف ہیں وہ ہوں یا ڈی جی آئی ہوں وہ تو سارے پاکستان کو پتہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب کے اوپر بھی ادارہ بالکل ریئیکٹ نہیں کرے گا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اب نون لیگ تو بینیفیشری ہے اس سارے ریجیم چینج اور ان ساری چیزوں کا. اور جب یہ باجوہ صاحب کو یہ بھی ٹارگٹ کریں گے، عمران خان پہلے عمران خان نے تو اسٹیبلش کر دی ہیں چیزیں تاثر کی حد تک، کیونکہ پاکستان میں پرسیپشن جو ہے وہ میٹر کرتی ہے اور پرسیپشن آپ کے سامنے کیا ہے. تو نون لیگ بھی کرے گی، ڈسکس ادارہ ہوگا اور ادارہ کم از کم یہ ضرور اس وقت چاہ رہا ہوگا کہ ادارہ جتنا کم ڈسکس ہو میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ اتنا اچھا ہے تاکہ وہ چیزوں سے نکلیں اور دوبارہ جو ان کا پروفیشنل کام ہے وہ کریں اور تھوڑی سی ادارے کی جو ریپیوٹ ہے جو سینٹیمنٹس ہیں لوگوں کے وہ چینج کیے جائیں. تو یہ بھی ادارے کو گندا کر رہے ہوں گے. پہلے چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا میں نہیں سمجھتا کہ جو نون لیگ سمجھ رہی ہے کہ بالکل ادارہ ریئیکٹ نہیں کرے گا یا ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. اور بہت سے یہاں پہ کور کمانڈرز ایسے بیٹھے ہیں جن کو باجوہ صاحب نے پروموٹ کیا. اور پھر بات وہی ہے کہ نون لیگ جو بینیفیشری ہے اس سارے کا جو کچھ ٹھیک ہے، جو ان کو اقتدار ملا، انہوں نے آ کے کیسز ختم کروائے، انہوں نے آ کے اور لوٹ مار کیے، تو بینیفیشری ہیں اس سارے کے جو کچھ اپریل میں ہوا. تو اس لیے ایک تو بات ہوگی یہ. دوسرا جہاں تک بات ہے کہ اچھا میاں صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب کو ایک ہی ہے کہ میں کیوں نہیں آ سکتا. بس مجھے جو ہے نا وہ باجوہ صاحب کو ایسا کام کرتے کہ جیسے میری ویڈیو لنک پہ بات کرواتے اور میں پاکستان آ جاتا. بھائی آپ اپنی بزدلی کی وجہ سے نہیں آ رہے، پہلے آپ عمران خان کی وجہ سے نہیں آتے تھے تو وہ حکومت میں مریم کہتی تھی زہر دے دے گا عمران خان، قتل کر دے گا میرے والد کو. اب تو نواز شریف کا بھائی اور مریم کا چچا بیٹھا ہے وزیر اعظم، آ جائیں. اور پہلے تو یہاں پہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، آ جاتے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو یہ ان کو کھوسا صاحب کو ٹارگٹ کرنا جا رہے ہیں. لیکن کھوسا صاحب کو ٹارگٹ کریں گے، ثاقب نثار صاحب کو ٹارگٹ کریں گے تو جو یہ جن کیسز میں ٹارگٹ کر رہے ہیں، بندیال صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس پاکستان ہے اس وقت اور وہ اس بینچ کا حصہ تھے جو عمران خان کے حوالے سے فیصلہ دینے والا تھا. نگران جج کو اگر ٹارگٹ کریں گے تو وہ اعجاز الحسن صاحب ہیں. نگران جج کہتا ہوں وہ جو نگران ہی کہہ لیں، وہ جو ایک ٹرم یہاں پہ یوز بھی ہوئی تو وہ اعجاز الحسن صاحب ہیں. اعجاز الحسن صاحب جو ہیں وہ قاضی فائز صاحب کے بعد جو ہے وہ بھی انہوں نے بھی چیف جسٹس پاکستان بننا ہے. اچھا یہاں پہ جو ٹرائل ہو رہا تھا نا اس کو سپروائز کر رہے تھے اعجاز الحسن صاحب، کیونکہ یہاں تو 50 سال کیسز نہیں چلتے تو اس میں یہی تھا کہ وہ سپروائز کریں گے تاکہ کیسز جو ہیں وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے. اس وقت تو ہر ادارے میں ان کے حواری بیٹھے ہوئے تھے، ہر ادارے کو انہوں نے کرپٹ کیا ہوا تھا، کوئی ادارہ ان کے خلاف بات کرنے کو تیار نہیں تھا، اس لیے یہ سارا کچھ ہوا. اس کے بعد یہ ہے کہ اچھا میں نے اس پہ بھی پوچھا، میں نے کہا یہ آپ ٹارگٹ کریں گے تو بندیال صاحب بیٹھے ہیں، اعجاز الحسن صاحب بیٹھے ہیں اور ججز بیٹھے ہیں. ظاہر ہے کچھ ایسے ججز بیٹھے ہیں جن کو ثاقب نثار صاحب سپریم کورٹ میں لائے تھے اور جوڈیشری ٹارگٹ ہوگی ڈیفینیٹلی، اور جوڈیشری بھی نہیں چاہے گی کہ جوڈیشری جو ہے وہ ٹارگٹ ہو رہی ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آگے آ رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بندیال صاحب کے بعد. تو وہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ رہے ہیں اور نون لیگ کا یہ خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جو منصور علی شاہ صاحب ہیں یا افریدی صاحب ہیں، عطر من اللہ صاحب ہیں
دو تین اور ججز وہ کہتے ہیں کہ وہ ججز جو ہیں وہ بھی اب ایک پورا اینٹی ثاقب نثار صاحب ایک وہ ہیں، اور وہ بالکل اس پہ سپریم کورٹ ریئیکٹ اگر کرنا بھی چاہے گی تو سپریم کورٹ کے اندر سے ریزسٹنس ہوگی کہ جی ثاقب نثار صاحب کے معاملے پہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، اور کوئی کنٹمپٹ کوئی چیز نہیں، کوئی معاملہ نہیں، اور وہ اس چیز کو نہیں ہونے دیں گے کہ قاضی فیصل صاحب کا جو گروپ ہے وہ بڑا، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا تگڑا ہے وہاں پہ سپریم کورٹ میں، اور وہ خوش ہوگا اس پہ، بلکہ نون لیگ کہتی ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ قاضی فیصل صاحب اور ان کے گروپ کی ہمدردیاں ہم حاصل کریں گے ثاقب نثار کو ٹارگٹ کر کے اور کھوسا صاحب کو ٹارگٹ کر کے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حالانکہ میرا نہیں خیال کہ کھوسا، ہاں لیکن کھوسا صاحب کو بھی ٹارگٹ کیا ہوا ہے انہوں نے قاضی فیصل صاحب نے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ ہوگا کہ آگے کیونکہ قاضی فیصل صاحب نے آنا ہے تو ہماری تو تمام آسیں اور امیدیں قاضی فیصل سے ہیں کہ آ کے نواز شریف کی نائری بھی وہ ختم کریں گے، نواز شریف کے لیے آنا بھی آسان ہوگا قاضی فیصل صاحب کے ہوتے ہوئے، اور اسی طرح کا ہمیں ریلیف ملے گا جیسے افتخار محمد چودھری کی عدالت سے ملا تھا کہ سارا وہ جو معاملہ ٹائم بارڈ تھا وہ بھی سارا جو ہے وہ ختم ہو گیا اور ہمیں ریلیف بھی مل گیا۔ تو یہ اس وقت نون لیگ کی حکمت عملی ہے اور یہ نون لیگ چاہ رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس سے مجھے بالکل نہیں لگتا کہ نون لیگ کو اس بیانیے سے کوئی فائدہ ہوگا۔ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے کے بہت پاپولر ہو گئے ہیں، انہوں نے بہت اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ان کے پاس، نون لیگ کی کارکردگی اور تباہی اور بربادی کا کارڈ اور بیانیہ ان کے ہاتھ میں، ان کا، اور پھر چیزیں عمران خان اتنی اسٹیبلش کر چکے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کل کی بات بتاؤں، میں آپ کو یہ بات، یعنی میں قسم نہیں کھاتا، میں ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کل مغرب کی نماز کے ٹائم کچھ نمازی آ کے بیٹھے، یعنی اس وقت اذان ہونی تھی، نمازی آ کے بیٹھے اور کوئی گیس کے اوپر بات ہوئی کہ گیس نہیں آ رہی ہے اس طرح کا معاملہ، تو ایک نمازی نے آتے ہی جس نے وہ بات کی، کیونکہ مسجد میں بھی گیس نہیں آ رہی تھی اور وہ ساری چیزیں، تو اس نے آتے ہی کہا کہ دیکھیں نا یہ آ گئے ہیں، انہوں نے اپنے کیسز معاف کروا لیے ہیں، یہ کروا لیا، یہ کروا لیا، یہ کروا لیا، اور باقی جو ہے نا وہ عوام تو ذلیل اور خوار ہو گئی ہے۔ تو یہ ہر جگہ پہ جہاں جائیں گے یہی بیانیہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ امریکی سازش والا بیانیہ، ریجیم چینج، ان کو اسٹیبلشمنٹ لائی، انہوں نے آ کے این آر او لیا، انہوں نے آ کے کرپشن کیسز ختم کیے، یہ اپنے لیے آئے تھے، یہ عوام کے لیے نہیں آئے تھے، اور کارکردگی ان کی بدترین ہے، مہنگائی ان کی وجہ سے ہے، تباہی ان کی وجہ سے ہے، برباد، یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہو گئی ہیں۔ اب نون لیگ کچھ بھی کر لے ان سے کچھ نہیں ہونا، بلکہ اس کا ان کو نقصان ہوگا اگر یہ اس طرح سے ادارے کو اور ادارے کے لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے، ادھر جوڈیشری کے سابق لوگوں کو اور موجودہ لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے، تو ان کو فائدہ نہیں، ان کو نقصان ہوگا۔ یہ کچھ صورتحال ہے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 جنوری ہے اور دن ہے جمعرات کا۔ کل ایک خبر آئی، مرتضیٰ علی شاہ صاحب نے لندن سے خبر دی کہ مسلم لیگ نون نیا بیانیہ اپنانے جا رہی ہے۔ وہ خبر کیا تھی، کیپٹن صفدر نے کیا کہا، یا صادق صاحب نے کیا کہا، اور ان کے اس بیانیے سے نون لیگ کو کتنا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اور فوج بطور ادارہ اس پہ کیا ریئیکٹ کرے گی، ان تمام چیزوں پر بات کرتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ مرتضیٰ علی شاہ صاحب نے یہ خبر دی کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک نیا جارحانہ بیانیہ تیار کر رہی ہے، جس میں جنرل باجوہ، جنرل فیض، عمران خان، ثاقب نثار اور آصف سید خان کھوسا کو ایک منظم سازش کے ذریعے ملک کو سیاسی انتشار کا شکار کر کے موجودہ حالت میں لانے کا ذمہ دار قرار دیا جائے گا۔ ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے نواز شریف سے سفارش کی ہے کہ باجوہ، فیض، عمران خان، ثاقب نثار اور آصف سید خان کھوسا کو 2017 میں پی ایم ایل این کے رہنما اور ان کی حکومت کو بے دخل کرنے اور 2018 میں پی ایم ایل این کے مینڈیٹ میں دھاندلی کر کے تحریک انصاف کی حکومت قائم کرنے کی سازش کرنے کا ذمہ دار قرار دیا جائے۔ ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ پی ایم ایل این کہ تقریباً تمام افراد پارٹی کے نئے بیانیے میں ان پانچوں کو نشانہ بنانے پر متفق ہیں۔ نئے بیانیے میں پاکستان کے عوام کو بتایا جائے گا کہ 2017 میں جب ثاقب نثار کی زیر قیادت عدلیہ نے نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ کے ایک مانیٹرنگ جج کا تقرر کر کے اور ججز پر نواز شریف اور ان کی فیملی اور ساتھیوں کے خلاف فیصلہ دینے کے لیے دباؤ ڈال کر اقامہ کیس میں نواز شریف کو انتخابی سیاست سے نااہل قرار دیا تو پاکستان کی ترقی رک گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ایم ایل این جنرل باجوہ، جنرل فیض پر کسی بھی قیمت پر عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے منصوبے پر عمل درآمد کرنے کا ذمہ دار قرار دیا جائے گا، جس کے نتیجے میں 4 سال کے عرصے میں پاکستان موجودہ حالت کا شکار ہو گیا۔ گزشتہ سال اپریل عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے اقتدار سے بے دخل کیے جانے کے بعد عمران خان نے اس وقت جب جنرل باجوہ یونیفارم میں تھے ان کا نام لیے بغیر اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کھل کر ان کا نام لے کر جنرل باجوہ اور ان کے ساتھی جنرلز پر عدم اعتماد کی تحریک نہ رکوانے پر انہیں غدار، امریکی ایجنٹ اور شیطان کہہ کر تنقید کی، لیکن انہوں نے جنرل فیض کے خلاف، جن کے بارے میں ان کی خواہش تھی کہ آئی ایس آئی کے سربراہ رہیں، ایک لفظ نہیں کہا۔ لیکن اکتوبر 2020 میں نواز شریف نے لندن سے اپنی تقریر میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو انہیں اقتدار سے ہٹانے اور دھاندلی کے ذریعے عمران خان کی حکومت قائم کرنے کا الزام لگایا۔ باجوہ اور فیض کا نام لے کر ان پر تنقید کرنے پر میڈیا نے ان پر سخت تنقید کی، لیکن اس سے نواز شریف کی سپورٹ میں اضافہ ہوا۔
تاہم مرکز میں اقتدار میں آنے اور شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے بعد پی ایم ایل این نے خاموشی اختیار کر لی، اور پی ایم ایل این کے رہنماؤں کا خیال یہ تھا کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ پر براہ راست الزام تراشی سے عمران خان کی سپورٹ میں اضافہ ہوگا، کیونکہ انہیں اپنی سابقہ تمام غلط کاریوں کا ملبہ اپنے سابقہ سرپرستوں پر ڈال دیا اور دعویٰ کیا کہ وہ معصوم ہیں۔ ایک سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما نے تصدیق کی ہے کہ نیا بیانیہ تیار کیا جا رہا ہے، اور اگرچہ پی ایم ایل این نے یہ بیانیہ اختیار کرنے میں وقت ضائع کر دیا ہے، لیکن اب رائے یہی ہے کہ یہی پارٹی کا مسلسل بیانیہ ہونے چاہیے۔ سینئر رہنما نے تصدیق کی کہ تقریباً ہر ایک کا خیال یہی ہے کہ نیا بیانیہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا جب تک عمران خان کی شکل پروجیکٹ کے لیے گزشتہ 6 سال کے بڑے واقعات میں کلیدی کردار ادا کرنے والے اصل کرداروں کے خلاف براہ راست جنگ نہیں کی جائے گی۔ یہ تبدیلی پروجیکٹ ثاقب نثار، جنرل باجوہ، جنرل فیض اور آصف سیدن کھوسہ کی مکمل حمایت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ پاکستان میں ہر شخص رولز، آئین، قانونی اور حلف کی خلاف ورزی کے حوالے سے ان لوگوں کے کردار سے واقف ہے۔ پنجاب میں حالیہ سیٹ بیک کے بعد پی ایم ایل این کے سینئر رہنماؤں نے نواز شریف کو مشورہ دیا ہے کہ اب واحد راستہ مثبت جارحانہ طریقہ کار ہے، اور کہ جارحانہ طریقہ کار اپنایا جائے، اور جس میں پاکستان کے ساتھ در حقیقت کیا ہوا وہ کچھ بھی چھپائے بغیر سب کچھ عوام کو بتا دیا جائے۔ ثاقب نثار اور آصف سیدن کھوسہ نے اپنے فیصلے کے ذریعے سیاسی قتل کی تردید کی ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ 24 سال کی جدوجہد کے بعد اقتدار میں آئے تھے، لیکن انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض میڈیا کو سنبھالنے، سیاستدانوں، قانون سازوں اور پارلیمنٹ کے ایوان بالا اور زیری میں ووٹ میں ان کی پارٹی کے طاقتور ستونوں کی طرح تھے۔ جنرل باجوہ نے میڈیا کے ذریعے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کی ہر طرح سے سپورٹ کی۔ خان کے اتحادی پرویز الہی نے کھلے عام کہا کہ جنرل باجوہ اور ان کے ساتھی جنرل تقریباً 4 سال تک عمران خان انتظامیہ کی نیپیز بدلتے رہے۔ دوسری طرف پی ایم ایل این عمران خان کو اقتدار سے بے دخل کیے جانے کے بعد سے نرم اور جھک جانے والا رویہ اختیار کرنے کی وجہ سے تنقید کا شکار ہے۔ مسلم لیگ نون کے حامی پی ٹی آئی کی جانب سے اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے پاکستانی فوج، امریکہ اور غیر ملکی سازش کے الزام پر جارحانہ پوزیشن اختیار نہ کرنے اور اپنی قیادت پر نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ یہ تو تھی خبر۔ اب آ جائیں ایک ایک چیز پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون یہ اس لیے بھی کر رہی ہے کہ مریم نواز جب واپس آ رہی ہیں تو ان کے پاس ظاہر ہے کوئی اور بیانی ہے نہیں، اور مریم نواز ایک ہی وجہ سے بڑی پاپولر ہوئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سخت بیانیہ انہوں نے اپنایا تھا، اور اس وقت نواز شریف نے بڑی تقریریں کی تھی۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی یہ فیصلے کے بعد ٹویٹس کرنے شروع کر دی ہیں مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں، انہوں نے یہ اب نون لیگ کے جناب ہیں ناصر بٹ صاحب جو ہر وقت میاں نواز شریف کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ نواز شریف، انہوں نے کل یہ ٹویٹ کیا کہ نواز شریف انشاءاللہ بہت جلد پاکستان میں عوام کی طاقت سے ان مجرموں سے حساب لینے آ رہا ہے، ویڈیو ضرور دیکھیں۔ یہ انہوں نے نواز شریف کی پرانی تقریر کی ویڈیو لگائی ہے، یہ ویڈیو میں آپ کو سنواتا ہوں اور پھر ذرا اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو سناتا ہوں کیپٹن صفدر نے کیا کہا اور ایاز صادق نے کیا کہا۔ اور عوام کے مینڈیٹ کی چوری کا حساب دینا ہے۔ آپ کو آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے عمران نیازی کو عوامی مینڈیٹ کے خلاف وزیر اعظم بنانے کا حساب دینا ہے۔ آپ کو اس حکومت کی تمام ناکامیوں کا حساب دینا ہے، اور آپ کو اس قوم کو مہنگائی، غربت اور فاقہ کشی کی طرف دھکیلنے کا بھی حساب دینا ہے۔ جنرل فیض صاحب، آپ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے کیوں ایک حاضر سروس جج کے گھر جا کر ان پر آئین اور قانون کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا؟ کیوں آپ نے انہیں وقت سے پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنوا دینے کی پیشکش کی؟ کیوں آپ نے نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز کو الیکشن ہو جانے تک جیل میں رکھنے کی درخواست کی؟ وہ کون سی 2 سال کی آپ کی محنت تھی جو نواز شریف کو رہا کرنے کی صورت میں ضائع ہو جانے کا اندیشہ تھا؟ بتائیے، آپ نے کہا تھا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر آپ نے نواز شریف کو اور مریم نواز کو رہا کیا۔ آپ نے تو آئین کی پاسداری کرنے کا حلف اٹھایا تھا، کیوں آپ نے اپنے حلف کے خلاف ورزی کی؟ کیوں ڈیفائی کیا آپ نے اپنے حلف کو؟ آپ نے تو سیاست میں دخل نہ دینے کا حلف اٹھایا تھا، کیوں آپ